عالمی سیاست میں اس وقت کی سب سے بڑی اور خوشخائن خبر سامنے آ رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل چھٹنے کی امید دکھائی دے رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ اب اختتام کے قریب ہے اور تہران ہر صورت معاہدے کا خواہش مند بھی ہے۔ امریکی صدر نے اپنے حالیہ انٹرویو میں یہ واضح کیا ہے کہ ان کے بروقت اقدامات نے عالمی توازن کو بگڑنے سے بچا لیا، لیکن اس پورے منظرنامے میں سب سے اہم موڑ پاکستان کا کردار ہے۔ نیو یارک پوسٹ سے مطابق بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا اگلا اور فیصلہ کن دور پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پاکستانی قیادت اور عسکری قیادت کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل شاندار کام کر رہے ہیں اور اسی اعتماد کی بنیاد پر اسلام آباد ایک بار پھر اس تاریخی سفارتکاری کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی تصدیق کی ہے کہ 49 سالوں میں پہلی بار دونوں ممالک کے درمیان اس سطح پر براہ راست بات چیت ہو رہی ہے، جہاں ایران کو جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری کے بدلے معاشی ترقی کی پیشکش کی گئی ہے، جبکہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی قانونی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے مذاکرات کی آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ کیا اگلے 2 دن میں دنیا کسی بڑے عالمی معاہدے کی گواہ بننے جا رہی ہے؟ کیا اسلام آباد کی سرزمین پر واشنگٹن اور تہران کے درمیان برف پگھل جائے گی؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ بالکل، اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب اور تجزیہ کار حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر جمیل صاحب سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بتائیے گا کہ امریکہ اور ایران ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر آ رہے ہیں اور صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ اگلے 48 گھنٹے میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈر دا ٹیبل زیادہ تر معاملات طے پا چکے ہیں اور کیا اس بار معاہدہ ہونے کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے؟ جی، مدعو کرنے پر مشکور۔ بالکل انڈر دا ٹیبل والی بات تو نہیں، لیکن یہ بیک چینل ڈپلومیسی میں بہت ساری چیزوں کو پہلے سے ہموار کر لیا جاتا ہے اور پاکستان یہی کر رہا ہے۔ پاکستان اس سہولت کاری میں اس کو بیک چینل ڈپلومیسی کہیں، جس میں راہیں ہموار کی جاتی ہیں یا کہ تاکہ جب آمنے سامنے بیٹھیں تو وہ زیادہ تر پوائنٹس پر کوئی کسی قسم کی زیادہ ڈیبیٹ نہ ہو یا تلخی نہ ہو۔ یہ معاملہ تو ایسا تھا کہ جو ابھی پہلا دور ہوا ہمارا اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان، اس میں 49 ایئرز کے بعد جے ڈی وینس تو خود اپنے زبان سے یہ بات بتا دی جارجیا یونیورسٹی میں جب وہ تقریر کر رہے تھے گزشتہ شب کل رات کو، تو اس وقت انہوں نے بتا دیا اور اس میں 49 ایئرز کے بعد تو یہ کوئی خارج الامکان بات نہیں تھی کہ ایرانی جن کا اتنا نقصان ہوا، جن کے رہبر شہید ہوئے، جن کے اکابرین شہید ہوئے، وہ اپنے جذبات پر قابو رہتے ہوئے، اپنے باڈی لینگویج کو صحیح مناسب رکھتے ہوئے، اپنے چہرے کے تاثرات کو مناسب رکھتے ہوئے انہوں نے پورا 21 گھنٹے کی پوری مذاکرات کیے ہیں۔ اور جے ڈی وینس بھی جاتے جاتے صرف ایک نقطہ 15 جو انہوں نے دیے تھے امریکہ نے، صرف ایک نقطے کا ذکر کر کے گئے جو کہ جوہری افزودگی کے بارے میں ہے۔ تو امید تو اسی وقت بر آئی تھی، لیکن اب اس پہ مہر لگ گئی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اپنا نمائندے سے بات کرتے ہوئے، امریکہ کے اخبار کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگلے 48 گھنٹے تو امریکہ، میں نے اسلام آباد میں چیک کیا تو ابھی تیاری تو بڑی زور و شور سے دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محفل سج رہی ہے اور پھر جو اشارے مل رہے ہیں اور جو دنیا جس بات کی متقاضی ہے، دنیا جس لحاظ سے اس درد میں مبتلا ہو گئی ہے معیشت کے، امریکن جو معیشت کے اس درد میں، اور اس کے علاوہ وہاں تو ایک پولیٹیکل بھونچال بھی آ گیا ہے۔ ڈیموکریٹ دوبارہ کہتے ہیں کہ ہم تو سینٹ میں لے جائیں گے ریزولوشن کہ ان کی پاور کم کیے جائے، اور اس کے علاوہ مسٹر سیسے جو سینیٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان سے تو ایٹم بام کا کوڈ واپس لے لیا جائے۔ اس قسم کی بڑی مخالفت چل رہی ہے۔ ریپبلکن میں آپس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ سارا پریشر آپ ظاہر ہے کہ جو حکومت وقت ہے اس پہ پڑے گا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو پتا ہے کہ اگر یہی تیور رہے اور یہی معاملات اسی طرح الجھے رہے تو یہ الجھے ہوئے معاملات میں دنیا بھی تکلیف میں ہوگی، لیکن وہ اگلا الیکشن ہار جائیں گے نومبر میں، اور جب الیکشن ہاریں گے تو امپیچمنٹ شروع ہو جائے گی، کیونکہ ان کے ہاؤس دونوں جو ہیں پالیٹکس پہ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ جمیل صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ حارث نواز صاحب آپ کہیے گا کہ نائب صدر جے ڈی وینس نے جامع ڈیل کی بات کی ہے، ایران کے لیے اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، وہ اس وقت میں جب وہ اپنے دفاعی اثاثوں پر سمجھوتا کرنے سے گریز کرتا رہا ہے۔ دیکھیں، بات بڑی کلیئر ہے کہ اس سے پہلے یہ جب ایکسچینج آف پوائنٹس ہوئے تھے
اور اس دوران میں ضرور بیک ڈور ڈپلومیسی سے پاکستان نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہوگا. دونوں سائڈس کو کے پوائنٹ جو ہوتا ہے ان سے بریف کیا ہوگا, ڈسکس کیا ہوگا, اور اس کے بعد ایران کے پوائنٹ سے نقطہ نظر جو ہے وہ امریکہ کو بتایا ہوگا, امریکہ کو نقطہ نظر ایران کو بتایا ہوگا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب خود کہا ہے کہ فیلڈ مارشل اعظم میر کا بہت بڑا کردار ہے, پرائم منسٹر پاکستان کا کردار ہے, تو دس اسپیکس کہ پاکستان کتنی سنسیئرٹی سے خلوص سے چاہتا ہے کہ اس خطے میں امن ہو. اور دنیا جو تباہی کے دہانے میں پہنچی ہوئی تھی وہاں سے وہ ان کو واپس بھی لے کر آ گئے, پہلی دور بٹھا دیا. اور 47 ایئر میں فرسٹ ٹائم ایران اور امریکہ ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے ڈسکشن کی گئی. اور اس وقت بھی کافی کنورجنس سے پوائنٹس ہو گئے تھے, لیکن دیکھو کہیں نہ کہیں ایک دو پوائنٹ کا ایڈیٹنٹ تھا. جو آئی ایم شور جو نیوکلیر کی بات کی جا رہی تھی, اس کے بعد روس کی بات کی جا رہی تھی, یہ کہیں نہ کہیں ضرور مست پرابلم سالو ہو گئی ہے. جو وہ امریکن پریزیڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کی معیشت بھی مستحکم ہوگی اور نیوکلیر کے اوپر بھی کافی چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بیٹھ رہے ہیں یہ بیٹھ کے ڈسکس کر کے آئی ایم 95% شور کہ یہ اسلام آباد اکارڈ سائن ہوگا, اور اس میں بہت بڑا کریڈٹ ہوگا پاکستان کا, پاکستان کے فیلڈ مارشل کا, پاکستان کے پرائم منسٹر کا, پاکستان کی حکومت کا, کہ کتنی اعلیٰ صفاقتکاری سے دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر اس وقت اور فوکس کیا ہوا ہے. اور ابھی آپ یہ دیکھیں گے جب یہاں پر دوبارہ وائس پریزیڈنٹ آئیں گے, ایرانی لیڈرشپ آئے گی, دنیا کے جرنلسٹ آئیں گے, تو پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے وہ دنیا میں کتنی اچھی طریقے سے جاتا ہے کہ پاکستان از اے ویری پیس لونگ کنٹری. پاکستان میں پیس کا بڑا کردار ہے. اور اس کے بعد یہاں پر جو فورن انویسٹمنٹ ہے, فورنرز آ سکتے ہیں, وزٹرز آ سکتے ہیں, فورن انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, دس آل سیو. یہ بہت اچھا امیج آ رہا ہے. پہلے بھی انہوں نے بڑا اچھی فیڈ بیک دی ہے اور ابھی بھی اسی طرح ہو رہا ہے. اور آپ جتنی انڈیا کو تکلیف ہو رہی ہے اس کا مطلب پاکستان آسمان کی بلندیوں پہ جا رہا ہے. لیکن مجھے شک یہ پڑتا ہو سکتا ہے کہ فائنل جب آپ کے ڈاکومنٹ سائن ہو رہے ہوں, یو نیور نو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے پدیشیان جو ان کے پریزیڈنٹ ہے ایران کی شاید وہ آئیں, بیکاز پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ وہ خود لیں. ہی وانٹ ٹو ایڈ دس فیدر ان دس کیپ کہ میں نے سب کچھ کیا, اور اس کو پھر ظاہر ہے کہ اپنے الیکشن کیمپین میں استعمال کریں گے جو مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں, اور اس کے بعد وہاں کی پوزیشن اسٹرانگ ہوگی. تو میرے خیال میں اس لیے انہوں نے تقریباً تیار تھے پہلے بھی معاہدہ, تو جے ڈی وینس کو واپس بلا لی, بیکاز نیور وانٹڈ ٹو گیو کریڈٹ ٹو وائس پریزیڈنٹ, ہی وڈ لائک ٹو ٹیک دی کریڈٹ. یہی دس واٹ ہی آلویز لائک. تو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے. یہ اہم پوائنٹ ہے. ڈاکٹر جمیل احمد صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ اس پر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک تو جو حارث نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ معاملہ اگر ختم ہوتا ہے تو اس کا کریڈٹ کوئی اور لے, وہ یہ چاہیں گے کہ سارا کریڈٹ وہ خود لیں. اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے پچھلے مذاکرات میں بھی بڑی حد تک یہ شو کیا ہے کہ وہ ٹرسٹ لیول کو لے کر بہت کنسرنڈ ہے, یعنی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ ان کا اعتماد حاصل کرے. بظاہر لگتا بھی یہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ٹرسٹ لیول ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کیا پوائنٹس ہونے چاہیے, ایسے کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو اعتماد سازی ہے وہ آگے بڑھے؟ جی ان کا اعتماد سازی کا جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ جو اگر جس چیز پر وہ اتفاق کرتے ہیں, مثال کے طور پر انریچمنٹ کے بارے میں وہ زیرو پہ لے کے آتے ہیں, جیسا کہ انہوں نے ایک اشارہ دیا تھا عمان کے فارن منسٹر نے کہ ایران بالکل اس حد تک راضی ہو گیا تھا, جو 28 سے پہلے کی بات ہے, 28 فروری سے, اور اس کے بعد حملہ ہو گیا, جون میں بھی اسی طرح ہوا. یہ دونوں مرتبہ ان کا ٹرسٹ بالکل متزلزل ہو گیا اور بالکل ان کا ٹرسٹ ٹوٹ گیا. تو اس کے ٹرسٹ کے لیے ہی تو پاکستان جیسا ملک جو سہولت کاری کر رہا ہے اس میں ٹرسٹ بلڈنگ ہوگی اور فریم ورک تیار ہوگا کہ یہ جو آپ انریچمنٹ کم کر رہے ہیں اس کے عوض آپ کو جو بینیفٹس ہیں, مثال کے طور پر ریلیکسیشن ان دی سینکشنز, جس کی وجہ سے ان کی اکانومی تباہی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ان کے ملک میں جلوس جلسے نکلے تھے اور رجیم چینج ہونے تک کی بات آ گئی تھی, جس کی وجہ سے موساد متحرک ہو گئی تھی, CIA متحرک ہو گئی تھی. تو وہ عوامل ایران چاہے گا کہ وہ عوامل ختم ہو جس کی وجہ سے ان کے عوام کو پریشانی ہے. دوسرا, جتنی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے, جتنا نقصان ہوا ہے, جس بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 سال ہم نے پیچھے دھکیل لیا ہے, تو اس میں ان کو اب اگر سینکشن ختم نہیں ہوں گے تو دوبارہ انفراسٹرکچر جتنا وہ 1000 سے زیادہ
बिल्डिंगें बिल्कुल मुनहदम हो गई हैं और उसमें उनके हॉस्पिटल्स, उसमें उनके एनर्जी सेंटर्स, उसमें उसके डिसैलिनेशन प्लांट, उनकी रिफाइनरी, बहुत सारों को नुकसान पहुंचा है। तो वो इस चीज की गारंटी चाहेंगे कि जो इस वक्त रिलैक्सेशन की बात है सैंक्शन की, उसकी, और दूसरा अबनाए हरमुज के बारे में, क्योंकि अबनाए हरमुज इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, जिसको लॉ ऑफ हाई सीज कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ हाई सीज, उसके मुताबिक जिन ममालिक से ये आबनाएं गुजरती हैं, ये उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है। उनके लिए उनके आर्टिकल 24 में दिया हुआ है कि वो तरीकाकार यानी रेगुलेशन बना सकते हैं और उसके बारे में वो उससे ट्रॉल या जो भी बाकी रेगुलेशन है वो उसको वजह कर सकते हैं। तो जब वो फ्रेमवर्क, जब ईरान पेश करता है कि जी मुझे अपने ट्रस्ट के लिए ये फ्रेमवर्क मैं बना रहा हूँ, ये आर्टिकल 24 के तहत है, वाज़ेह है कि ईरान बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कानून के साथ लेके चलता है और वो इसमें इस वक्त भी, और वैसे भी हर विक्टिम जो है वो कानून का सहारा लेता है और हर जालिम जो है वो कानून को अवॉइड करता है। तो इंटरनेशनल कानून इजराइल के आगे तो कुछ भी नहीं है। अमेरिका क्योंकि मिलिट्री माइट है तो भी इंटरनेशनल कानून की इतनी पासदारी नहीं है, लेकिन ईरान इंटरनेशनल कानून की इतनी पासदारी उनकी जानिब से नजर नहीं आती। जमील अहमद साहब, आपका ये पॉइंट तो हमारे पास आ गया है। हारिस नवाज साहब, आप ये कहिएगा, जैसे कि जमील अहमद साहब ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका ने ईरान को जौहरी दस्तबरदारी के जो पेश नज़र है उसके बदले में मौशी तरक्की का एक पेशकश की है। तो आपके ख्याल से क्या ईरान ये मौशी तरक्की का जो दावा है, जो वादा किया गया है, उस पर ट्रस्ट कर सकेगा, खास तौर पर अगर माजी को देखा जाए तो? देखिए, लैक ऑफ ट्रस्ट डेफिनेटली है और ईरान वुड लाइक इसके ऊपर कहीं ना कहीं उनको कोई इंटरनेशनल ट्रस्ट हो, या यूनाइटेड नेशंस का हो, या कोई ममालिक उसमें बने जो इसमें बताएं कि यस वी आर रेडी टू गिव, गारंटी देने के लिए तैयार है। और वो ममालिक जिसके ऊपर ईरान को ट्रस्ट हो, और वो हो सकता है कि 120 बिलियन डॉलर उनके वहां पर फ्रीज हुए हैं। जो ईरान अगर जौहरी जो ईरान का मामले वो खत्म होता है और वो एग्री कर जाते हैं न्यूक्लियर के ऊपर, तो फिर हो सकता है कि वो यही पैसे रिलीज हो। लेकिन उसके साथ ईरान मेरे ख्याल में यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जरूर कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा कि जी वो लेकिन आज के जी ईरान का कितना लॉस हुआ। फॉर इंस्टेंस ईरान कहता है कि मेरा 1000 अरब या 1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, और वो ये कहता है कि मैं साल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जब मैं एक टोल टैक्स लगाऊंगा तो मुझे 100 अरब रुपया एक साल में मिलेगा। इसका मतलब है 10 साल के अंदर वो अपना ये जितना वॉर का डैमेज हुआ है वो पूरा कर सका। तो ये भी एक कंडीशन टाइम फ्रेम में कहें कि आप 10 से 15 साल के लिए आप ये कर सकते हैं जब आपको ये डैमेज पूरा होता है, देन इट विल बी ऑल ओपन, देयर शुड बी नो टैक्स। तो इस तरह की कहीं ना कहीं बातें हो रही होंगी और होनी भी चाहिए। ये मेरे ख्याल में ये उसका जितना लॉस हुआ वॉर रेपरेशन मिलनी चाहिए। अमेरिका ने जबकि कुवैत को सपोर्ट किया था इराक जंग के अंदर, तो आज तक उनसे वॉर रेपरेशन ले रहे हैं, उनसे आज तक ये बैटल फ्री ले रहे हैं। लाइकवाइज जब इराक में गए थे तो वहां भी जो जितना खर्च हुआ वो भी ले रहे हैं। और अभी आपके सामने जो अमेरिका ने ईरान में अपना वेपन्स का नुकसान किया, खर्च किया, वो खलीजी ममालिक को कह रहे हैं कि मेरा पूरा करें। बताए खलीजी ममालिक ने कब आपको कहा कि यू गो ऑन अटैक के ईरान? तो अगर ये कह सकते हैं तो फिर ईरान का तो बिल्कुल राइट बनता है कि उनको आपने परफेक्ट से तबाह कर दिया। इतनी स्कूल की छोटी छोटी मासूम बच्चियों को शहीद कर दिया। दे नीड टू बी कॉम्पनसेटेड। तो आई एम श्योर ये सारी बातें अब तय हो चुकी होंगी, तभी ये बात की जा रही है कि अब 2 दिन के लिए फिर पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के ऊपर दुनिया का फोकस होगा। इस्लामाबाद अकॉर्ड कहलाएगा, जो हमेशा जिक्र होगा इस्लामाबाद अकॉर्ड बीन पाकिस्तान इज डन इट। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पाकिस्तान की ये अचीवमेंट, ये एफर्ट्स हमेशा याद भी रखे जाएंगे, तारीख साज ये लम्हात होंगे। जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि अमेरिका खुद भी जो डिस्ट्रक्शन हो चुकी है ईरान के अंदर उसको कॉम्पनसेट करने की बारहा बात कर भी चुका है। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब और हारिस नवाज साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, तज्जिया दे रहे थे, आपका शुक्रिया।